الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، دورہ تفسیر القرآن جاری ہے اور ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 سے ہدی للمتقین کی تفسیر آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ اس کا آج سبق نمبر 56 ہے۔ عزیزان محترم، آخر میں کچھ گزارشات و معروضات آپ کے پیش خدمت کروں گا، تو ویڈیو کو آخر تک سماعت فرمائیے اور میری آج کی گفتگو کو انتہائی توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو لطف آ جائے گا۔ تو عزیزان محترم، ہدی للمتقین کے ضمن میں کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا، یعنی وہ متقی میں شمار ہی نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ بے ضرر چیز کو اس خوف سے نہ چھوڑ دے کہ شاید اس میں ضرر ہو۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، مگر اس میں ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ جو شاید کا لفظ ہے، یعنی شاید کی بنیاد پر بھی جس چیز میں کوئی ضرر محسوس ہوتا ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی وہ اتنا بھی کہ گمان بھی ہو کسی کو نقصان پہنچے گا تو اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ جامع ترمذی میں ایک اور روایت ہے، حضرت مامون بن مہران نے کہا کہ بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا اس طرح حساب نہ کرے جس طرح اپنے شریک کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس کا کھانا کہاں سے آیا اور اس کے کپڑے کہاں سے آئے۔ عزیزان محترم، یہ بھی ایک بڑی اہم روایت ہے۔ میری آج کی ساری گفتگو بڑی اہم ہے، بس آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اس میں بڑا اہم نقطہ یہ سامنے رکھا گیا ہے کہ انسان کو اپنا محاسبہ بھی کرنا کہ وہ لقمہ اس کے اندر جو جا رہا ہے وہ کسی کا حق مار کے تو نہیں، حرام کا لقمہ تو نہیں، وہ کسی سے چھینا ہوا تو نہیں۔ حرام اور حلال کے عنوان پر، مکروہات کے عنوان پر انشاءاللہ آگے تفصیلی گفتگو آئے گی۔ تو ابھی فی الحال میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھ رہا ہوں، یہاں سے آپ نے وہ بنیادی اور مرکزی نکات لیتے چلے جانا ہے اور اپنی زندگی کو بھی محترم ناظرین اس طرح ڈھالیے کہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی نے گاڑی لے لی اور بڑا بھائی اینٹ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، روڑا تلاش کر رہا ہے کہ اس کا شیشہ کیسے توڑوں۔ تو اتقا، متقی، اللہ کے غلبہ خشیت میں اللہ سے اس وجہ سے خوف زدہ ہونا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا اور خود کے کا محاسبہ اس طرح کرنا جس طرح وہ دوسرے کا محاسبہ کرتا ہے۔ تو آگے ایک انتہائی اہم حدیث ہے، انتہائی اہم حدیث جس کا میں نے ذکر تھمبنیل میں بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ حدیث پاک سن کے آپ کو لطف آ جائے گا۔ اگر کسی شخص کا معمولی سا بھی ضمیر زندہ ہو تو وہ یقیناً ضرور اس حدیث پاک سے ایک بہت بڑا فائدہ حاصل کرے گا۔ صحیح مسلم شریف میں امام مسلم یہ حدیث پاک لے کے آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. حسد جو ہے نا وہ عزیزان محترم روح کا خاتمہ ہے. حسد جو ہے وہ ایمان کو ختم کر دیتا ہے. حسد جو ہے وہ انسان کی زندگی کو تکلیف دہ بنا دیتا ہے. یہ اس حدیث پاک کا پہلا نقطہ ہے جو آپ نے ضرور پکڑنا ہے. خود کو بھی بچانا ہے, اپنی بیوی بچوں کو بھی, اپنے ماں باپ کو بھی, اپنے بہن بھائیوں کو بھی, ان کے بچوں کو بھی, اپنے پورے خاندان کو آپ حسد سے بچائیں, خود بھی بچیں. یہ بڑی تباہ کن چیز ہے. تو حدیث پاک کے اس پہلے نقطہ کو ضرور اپنے دامن سے باندھ لیں اور اس کے اوپر آج ہی سے, ابھی سے عمل کرنا شروع کریں. حسد اصل میں آپ کو خود کو اندر سے جلا رہا ہے اور وہ آپ کو ایسے دل کی تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے کہ جس کا آپ کو خود اندازہ نہیں ہے. اب آگے تناجش یعنی کسی کو پھنسانے کے لیے زیادہ قیمت لگانا, ایسا نہ کرو. یہ حدیث پاک میں ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے, یعنی ایک دکاندار سے ایک شخص چیز خرید رہا ہے تو آپ جا کے اس کی زیادہ قیمت لگا دیں, یا کوئی مکان خرید رہا ہے یا پلاٹ خرید رہا ہے یا کوئی پراپرٹی خرید رہا ہے تو آپ اس کی جا کے زیادہ قیمت لگا دیں. وہ اب جس کے پاس گنجائش کم ہے وہ نہ خرید سکے, تو حدیث پاک میں اس بات سے منع کیا گیا ہے. یہ دوسرا نقطہ ہے. تیسرا نقطہ, ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. یہ حدیث پاک کے الفاظات ہیں. بغض کا مطلب یہ ہوتا ہے عزیزان محترم کہ بات بات پہ کسی کی ٹو میں رہنا اور اس کی ترقی, اس کی خوشی, اس کی تندرستی, اس کے کھانا کھانے, اس کے اچھا جوتا پہننے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو جلانا اور اس کے خلاف اپنے دل میں کوئی عیب یا نقص پالنا, اسے بغض کہتے ہیں. تو حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا. یہ تیسرا اہم نقطہ ہے. تو عزیزان محترم آگے والا جو حدیث پاک کا نقطہ ہے نا, یہ بڑا اہم ہے. اس کو ضرور ضرور آپ نے اپنے دامن سے وابستہ کر لینا. اس کو اپنے قمیض کا, اپنے کپڑے کا ایک پلو باندھ کے بنا کے تو گرا باندھ لیں. اس کے وہ نقطہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو. روگردانی نہ کرو. کسی کو پہنچ کے پوچھو کہ بھائی تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے. علامات قیامت میں جو بڑی علامتوں میں ایک عمل کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ انجان لوگوں سے السلام علیکم کہنا چھوڑ دیں گے. صرف مطلب پرستی, مفاد پرستی اور صرف ان لوگوں سے سلام دعا رکھیں گے جن لوگوں سے ان کو کچھ فائدہ پہنچتا ہو. اب ان لوگوں میں سے بھی آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ ایک دوسرے کو السلام علیکم یا وعلیکم السلام کہنے کے بجائے گالم گلوچ سے ملتے ہیں, برے الفاظات سے ملتے ہیں. تو حدیث پاک میں سختی سے منع کیا گیا کہ ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو. روگردانی نہ کرو یعنی مطلب کیا ہے کہ بھائی کسی کو کی مشکل نظر آئے یا نہ آئے اس سے ضرور پوچھو کہ بھائی تم کسی مشکل میں تو نہیں ہو, کوئی تمہیں پریشانی تو نہیں ہے. ہاں جی. اور اگر کوئی وہ کسی پریشانی کا اظہار کرے تو اس کی پریشانی کو اپنی ہمت, طاقت, استطاعت کے مطابق دور کرنے کی کوشش کرے یا دوسروں سے مدد طلب کرے. تو عزیزان محترم یہ بڑا اہم نقطہ ہے, بڑا اہم نقطہ ہے. ہم ایک دوسرے سے صرف مفاد کے لیے جڑ گئے ہیں اور ہم کسی کو اللہ واسطے, اللہ کی رضا کے لیے بالکل بھی نہیں پوچھتے.
کوئی جھگڑ رہا ہے ہم ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے, کوئی گر گیا ہم ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے نہیں ہوتے ہیں. الحمدللہ ابھی ایسی قیامت نہیں آئی, کچھ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن سب کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے, ہر کسی کو اس کا احساس ہونا چاہیے اس بات کا, اور وہ پہنچ کے پوچھے. اگر کسی کے میاں بیوی کا اگر آپس میں کوئی معاملہ نظر آ رہا ہے تو بھائی ان کا دروازہ بجا لو, ان کو بلا کے پوچھ لو کہ بھائی آپ کو کوئی پریشانی ہے, ان کی صلح کروا دو, کسی کے معاملات میں دخل دو, اپنا بناؤ. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو, منہ نہیں پھیرو, آگے بڑھو. اس بات کا خطرہ دل سے نکال دو کہ کہیں کوئی آپ کا پیسہ خرچ نہ ہو جائے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ اپنے مال و دولت سے, ہمت اور طاقت سے کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نہ غریب رہنے دے گا اور نہ آپ کو کم ہمت ہونے دے گا, کمزور ہونے دے گا. اچھا, یہ عزیزان محترم ضرور آپ نے خود بھی, اپنے بیوی بچوں کو بھی, اپنے فیملی والوں کو بھی یہ نقطہ ضرور آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے والا بڑا اہم نقطہ ہے, کسی کی بی پر بی نہ کرو. مطلب کیا ہے کہ کوئی کسی سے ڈیل ہو چکی ہے, کوئی خریداری کے معاملے میں وہ اس سے وہ چیز خرید چکا ہے, تو اب آپ اس کی خریداری پہ خریداری نہ کرو. اللہ اکبر. اس حدیث پاک میں مومن کی کیسی شان بیان کی گئی ہے, یعنی وہ پیچھے ہٹ جائے اس سودے سے جب کوئی ایک سودا خرید چکا ہے اور اس پر طے کر چکا ہے اپنے معاملات کو, ابھی اس نے مال نہیں اٹھایا, مگر آپ جا کے اس کی جگہ پر خریداری مت کریں, اپنے تعلقات مت استعمال کریں. وہ سودا ہو چکا ہے, اس کو ہونے دیں, اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھیں. آگے حدیث پاک کے الفاظات یہ دو جہت میں ہیں کہ ایک میں کہا گیا کہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ, ایک تو یہ کہا گیا. دوسرا یہ کہا گیا, یہی وہ حدیث پاک ہے جس سے اسلام میں اخلاقی اقدار کی غیر مسلموں کے لیے بہت جگہ ہے. تو لیکن غیر مسلم سے اخلاقی رویہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو, نہیں بھائی, نہیں. اس بات کو بڑے اہم طریقے سے یاد رکھیں کہ آپ کے ہمارا ایک بڑا المیہ ہے. یہ میری بات غور سے سنیے گا ذرا. مثلا کوئی شخص اپنے بیوی بچوں سے کہتا ہے کہ بھائی میں باہر اس لیے اچھا رویہ رکھتا ہوں کہ لوگوں کو میں اچھا اخلاق دوں گا تو میرے گاہک بڑھیں گے نا, یعنی لوگ اٹریکٹ ہوں گے میری طرف. تو آپ تو میرے اپنے ہو, آپ سے میں کچھ تھوڑا سا برا رویہ بھی رکھ لوں تو اپنے بیوی بچوں سے یا بہن بھائیوں سے کوئی شخص اگر ایسا کہتا ہے تو نہیں بھائی, سب سے زیادہ حق آپ کے بیوی بچوں, والدین اور بہن بھائیوں کا ہے آپ کے اخلاق کا. آپ نے سب سے زیادہ اخلاق جو ہے وہ اپنے اقربا سے رکھنا ہے, تو وہی اچھا اخلاق آپ باہر رکھیں. جتنا اچھا اخلاق آپ باہر رکھتے ہیں اس سے دگنا اچھا اخلاق کوشش کریں آپ گھر میں رکھیں. تو اس بات کو یہ بڑی اہمیت ہے. حدیث پاک کے جو الفاظات ہیں نا کہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ, اس میں غیر مسلم بھی شامل ہو گئے تو اور مسلمان بھی شامل ہو گئے. آگے حدیث پاک میں پھر مسلمانوں کے لیے الگ بیان ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے, یعنی مسلمانوں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ دوستی کا ہے, مگر غیر مسلم ہمارے دوست نہیں ہیں, مگر ہم نے ان سے اس لیے اخلاقی رویہ رکھنا تاکہ اسلام کا پرچار ہو, ان کی پریشانیوں کو دیکھنا ہے. اللہ کی کل مخلوق سے ہم نے محبت کرنی ہے, اس سے اللہ راضی ہوتا. اور مسلمان تو آپس میں بھائی ہیں نا بھائی, وہ تو اللہ نے ان کو بھائی بنایا ہوا ہے. تو
پھر آگے ظلم نہ کرنے کی تنبیہ اس حدیث پاک میں کی گئی ہے، اور کسی کو رسوا نہ کرنا، یعنی ہم کہتے ہیں نا بھائی ہم تو پیٹھ پیچھے نہیں بات کرتے، ہم تو منہ پہ کرتے ہیں بات، یہ ایسے بھی کسی کو ذلیل نہ کرو، ایسے بھی کسی کو ذلیل نہ کرو، کسی کے منہ پہ بات۔ ہاں کچھ معاملات ایسے ہیں جیسے کہ چور کو تو اب چور ہی کہنا ہے، تو جن معاملات میں ایسے عیب و نقص جو آپ کے ہوں کہ بھائی جھوٹ کو کوئی شخص اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کو اخلاق سے سمجھایا جائے کہ بھائی وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، ہاں جی، اور اس وقت تک اس کو ذلیل نہ کیا جائے جب تک کہ اس کا جھوٹ آپ پکڑ نہ لیں۔ ہماری اتنی عادت ہو گئی ہے کہ جو شخص خود جھوٹ بولتا ہے وہ سب کو جھوٹا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ مومن سے جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان سے جھوٹ بولے؟ ہاں جی، تو الحمدللہ میں نے اکثر لوگوں کو سچ ہی بولتے دیکھا، بلکہ سب کو سچ ہی بولتے دیکھا۔ تو اتنا بھی نہ کہیں کہ بھائی ہوگا سچ ہوگا، اللہ جانے تو جانے، ہمیں کیا پتا، نہیں، اتنا بھی ذلیل نہ کریں۔ یہ رسوا کا مفہوم ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ کسی کو رسوا نہ کرو۔ پھر کسی کو حقیر نہ جانو، یعنی کسی کی طرف حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھو، اپنے اندر ایسا تکبر بھی نہ پالو، اپنی عاجزی، کسر نفسی اور انکساری کو ہر ٹائم اپنے ذہن میں رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اور 3 بار فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے۔ یعنی کسی شخص کے برے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے، یعنی برا جاننا بھی کسی مسلمان بھائی کو، تو یہ تقویٰ سے خالی ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہدی للمتقین میں متقیوں کے لیے خاص طور پہ ہدایت کا ذمہ یہ ہے کہ ان کے ذمے متقی جو متقی بن جاتا ہے اس کے ذمے ایک بہت بڑا حوصلہ درکار ہے، وہ اس کو اس حوصلے پہ چلنا ہے۔ تو آگے حدیث پاک کے الفاظ کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر مکمل حرام ہے، یعنی اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ یہ عزیزان محترم صحیح مسلم شریف کی بڑی اہم حدیث پاک ہے۔ تو میرے پاس جو ہے یہ کراچی کا مطبوعہ ہے جس کی جلد 2 صفحہ نمبر 317 اور حدیث نمبر جو ہے وہ 1375، مطبوعہ اس کا 1375 ہجری اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 317 ہے۔ تو آپ نیٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، مختلف مطبوعات کے ساتھ کوئی حدیث کے نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مگر آپ کو حدیث مل جائے گی صحیح مسلم سے۔ آج کل ایسے کتاب کا دور نہیں، کتابیں لوگوں نے پڑھنی چھوڑ دی، مگر آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ کچھ احباب نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انٹرنیٹ پہ انہوں نے بڑا کام کیا، اور تمام احادیث کی کتابیں آپ کو انٹرنیٹ سے PDF میں میسر آ سکتی ہیں۔ آگے امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی للمتقین کی تفسیر میں کچھ اسی طرح روایت فرمایا جیسے میں نے یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک آپ کی گوش گزار کی ہے۔ امام دارمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب یہ بیان فرماتا ہے کہ میں ہی اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، سو جو شخص مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اس کو بخش دوں گا۔ وہی بات آگئی جو میں نے پہلے کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وجہ سے خوف کھایا جائے، اس خوف میں مبتلا رہا جائے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کسی بات پہ۔ اگر سنن دارمی میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسی آیت کا علم ہے کہ اگر لوگ صرف اسی آیت پر عمل کر لیں
تو وہ ان کے لیے کافی ہے. اور وہ یہ للمتقین، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. امام احمد روایت کرتے ہیں کہ ابو نضرہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایام تشریق کے وسط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ سنا اس نے یہ حدیث بیان کی. آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے. سنو، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، نہ اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر فضیلت صرف تقوی سے ہے. تقوی سے. مسند احمد کی انتہائی معتبر حدیث پاک ہے اور اس کا قدیم مطبوعہ بیروت کا ہے جس کے حوالہ سے میں بات کر رہا ہوں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے. حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے صدمہ میں رونے لگے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میرے سب سے زیادہ قریب متقی ہوں گے خواہ وہ کوئی ہوں اور کہیں ہوں. اللہ اکبر. تو عزیزان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں نہ مانتے، یہ ان کے منہ پہ کرارا جواب ہے. یہ حدیث پاک ان کی بہترین مرمت فرما رہی ہے اور یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، قدیم مطبوعہ دارالفکر ہے بیروت کا، اور انتہائی معتبر حدیث پاک ہے کہ میرے سب سے زیادہ قریب متقی ہوں گے خواہ وہ کوئی ہوں اور کہیں ہوں. تو عزیزان محترم، ان لوگوں کو ذرا توجہ کرنی چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ مدینہ پاک میں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں. یعنی تو ان کی نظر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں گزرا. اللہ اکبر. تو الحمدللہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب ہیں، بس ہم متقی بننے کی کوشش کریں. اب تقوی کے مراتب پہ کچھ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید کا متقین کے لیے ہدایت ہونا تحصیل حاصل ہے کیونکہ متقین تو خود ہدایت یافتہ ہیں، اس کے کئی جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ متقین سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ تقوی حاصل کرنے کا ارادہ کریں سو یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہدایت سے مراد ہدایت پر دوام اور ثبات ہے، یعنی اس کتاب کے مطالعہ اور اس پر عمل کرنے سے متقین کو ہدایت پر دوام اور ثبات حاصل ہوگا. تیسرا جواب یہ ہے کہ تقوی کے کئی مراتب ہیں. نفس کی کفر اور شرک سے حفاظت کرنا، نفس کی گناہ کبیرہ سے حفاظت کرنا، نفس کے گناہ صغیرہ سے حفاظت کرنا، نفس کے خلاف سنت سے حفاظت کرنا، نفس کے خلاف اولا سے حفاظت کرنا، نفس کے ماسوا اللہ تعالیٰ سے حفاظت کرنا. سو جو شخص تقوی کے کسی ایک مرتبہ پر فائز ہو یہ کتاب اس کے لیے تقوی کے اگلے مرتبہ کے لیے ہدایت ہے. تو عزیزان محترم، تقوی کے متعلق آج کی گفتگو انتہائی اہم ہے. تو آج کی گفتگو خصوصی طور پہ آپ نے انتہائی توجہ سے خود بھی سننی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی سنائیں. یہ بات یاد رکھیں، میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں آخر میں ایک اہم بات کروں گا آپ سے. یہ بات میری یاد رکھیں کہ مومن کے مسلمان کے لیے، مسلمان کے پاس جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے تو مسلمان کی اپنی انانیت ختم ہو جاتی ہے. وہاں پہ پھر وہ خود کچھ نہیں ہوتا، وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوتا ہے. تو عزیزان محترم، ان باتوں پہ عمل کیجیے، یہ عمل کرنے کے لیے اور میرے لیے بھی عمل کی دعا کیجیے، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں. اب آخر میں کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے. آپ میرے چینل کو سرچ کریں اور دیکھیں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود الحمدللہ میرے اسباق آپ کو میسر آتے رہیں گے.
میں نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی. پچھلے دنوں میری صحت کافی خراب رہی ہے اور ابھی بھی خراب چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میری صحت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے میں نے مہلت طلب کی ہے کہ یا اللہ میں یہ مکمل تفسیر یوٹیوب پر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں. یا اللہ تو مجھے توفیق، ہمت اور مہلت عطا فرما. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنی معرفت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے. عزیزان محترم، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، تم خوش رہو ہم دعا کر چلے کی مصداق. میں انشاءاللہ میری زندگی کی مہلت کے ساتھ یہ پوری کوشش ہوگی کہ میں یہ مکمل تفسیر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یوٹیوب پر چھوڑ دوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.